لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله رضيت بالله ربا وبمحمد الإسلام دينا وبمحمد نبيا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين. ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي. اللهم رب زدني علما اللهم رب زدني علما اللهم رب زدني فهما. حمد و ثنا تمام تر کی بڑیائی بزرگی برتری تمام تر عطائی شہنشائی کبریائی تمام تر تعریفات تسبیحات تمحیدات تحلیلات اللہ جل جلالہ رب العالمین احکم الحاکمین خالق کائنات مالک ارض و سما کی بابرکت اور پر رحمت ذات کے لیے، اور درود و سلام آقا دو جہان امام الانبیاء امام المجاہدین سید الاولین والآخرین خاتم النبیین رحمت للعالمین پیغمبر انقلاب حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بابرکت اور پر رحمت ذات کے لیے ذی وقار میرے محترم میرے معزز عزیز ساتھیوں بھائیوں دوستوں صاحبوں عزیزوں، میری دلی دعا ہے میرا خالق میرا مالک ہماری آج کی یہ حاضری اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، آمین۔ اللہ تعالیٰ قبول فرما کر ہماری نجات، ہمارے والدین، اساتذہ کرام، محسنین
اللہ تعالیٰ تمام اہل و عیال، تمام انسانیت کی ہدایت کا، نجات کا ذریعہ بنائے، سبب بنائے، آمین۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا خاتمہ بالایمان فرمائے، خاتمہ بالخیر فرمائے، آمین۔ اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں نیکی کی چاہت پیدا فرمائے، نیکی کی فکر پیدا فرمائے، نیکی کی لگن پیدا فرمائے، نیکی کی محبت پیدا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں گناہوں کی نفرت پیدا فرمائے، گناہوں کی کراہت پیدا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہماری دعائیں قبول فرمائے۔ میرے محترم بھائیو، عجیب دور، عجیب لوگ کہتے ہیں پڑھا لکھا ماحول ہے، لوگ کہتے ہیں تعلیم بڑی زیادہ ہے، علم بڑا زیادہ ہے، ڈگریاں بڑی زیادہ ہیں، اور لوگوں کے پاس علم کے انبار ہیں۔ لیکن میں حیران ہوتا ہوں کہ یارو، یہ کیسا علم ہے، یہ کیسی شہرت ہے، یہ کیسی تعلیم ہے کہ جو آج کے مسلمان کو نیکی سے دور کرنے والی۔ یہ علم تو نہ ہوا، یہ فہم تو نہ ہوا، یہ ڈگریاں کس کام کی کہ آج کا مسلمان اللہ اور اس کے رسول کی محبت سے دور ہے، نیکی سے دور ہے۔ اللہ اللہ، آج آپ اعلان کروائیں، آج آپ فوٹو کاپیاں لوگوں میں تقسیم کریں، پمفلٹ تقسیم کریں، بھائی فلانی جگہ کے اندر، فلانی جگہ پر، فلانے مکان میں، فلانی مارکیٹ میں لوگوں کا نام لکھا جائے گا، لوگوں کو 2 لاکھ دیے جائیں گے، 3 لاکھ دیے جائیں گے۔ اللہ کے لیے بعد میں کوئی لینے دینے کا معاملہ نہیں، لوگوں کی قطاریں نظر آئیں گی، لائنیں نظر آئیں گی۔ لیکن اگر کسی سے آپ کہیں او بھائی نماز شروع کر لے، او بھائی پردہ شروع کر لے، اپنی بہنوں بیٹیوں کو پردے کا حکم دے، قرآن کا حکم دے، اپنی اولاد کو دین کے رستے پہ لگا، اور یار اپنی شکل و شباہت دین کے مطابق کر لے، شریعت کے مطابق کر لے، وہ کہتا ہے وہی کل سے کریں گے۔ کیا کہتے ہیں؟ سوچیں گے۔ یار بڑے معاملے سخت ہیں، سوچیں گے، غور کریں گے۔ اگر آپ کسی کو جمعے کے بعد گئے اور یار چل اب تو نے میرے ساتھ عصر پڑھنی ہے، مغرب پڑھنی ہے، عشاء پڑھنی ہے، میرے ساتھ وعدہ کر 5 نمازیں شروع کرے گا، وہ کہے گا یار جذباتی نہ ہو، انشاءاللہ میں کل صبح فجر سے شروع کروں گا۔ کبھی کسی نے فجر دیکھی ہے؟ ہمیں پتہ ہے کہ عصر پڑھیں گے، ہمیں پتہ ہے کہ یہ جمعے کی نماز بھی ہمارے مقدر اور نصیب میں ہوگی، اور مسلمانوں کوئی پتہ نہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے فرمایا موت کا وقت پوشیدہ ہے، کسی کو کوئی پتہ نہیں۔ یہ کل کا واقعہ، سعودی عرب کے ایک ملک کے اندر باپ فوت ہو گیا، اور باپ نے جائیداد اپنے بیٹوں کے نام لگوائی نہیں لگوائی، بڑے بیٹے کے دل میں خیال آیا، اپنے بھائیوں کو ساتھ لیا، قبر کشائی کی، اپنے باپ کی قبر میں اترا، اور اپنے باپ کا انگوٹھا جب وہ کاغذ کے اوپر لگانے لگا تو بیٹا خود فوت ہو گیا۔ بیٹا خود وہ کوئی پتہ نہیں۔ آئیں نیکی کے لیے جلدی کریں، آئیں اللہ کی رضا کے لیے جلدی کریں، آئیں جنت کے لیے جلدی کریں، آئیں محبت رسول کے لیے جلدی کریں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا، سورہ منافقون آیت نمبر 9 اور 10، ان لوگوں کے لیے جو کہتے ہیں کل سے کریں گے، سوچیں گے، غور کریں گے، مشورہ کریں گے، لوگ کیا کہیں گے، برادری کیا کہے گی، میرا افسر کیا کہے گا، اور میرے جونیئر کیا کہیں گے، میں ان کو مطمئن کروں گا، پھر نیکی کروں گا۔ اللہ کہتے ہیں کان کھول کے میرا قرآن سن لو، میں رب کا فرمان سن لو۔ اللہ جی قرآن کے کہتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ مِن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصَّدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لوگوں موت سے پہلے پہلے، وہ ملک الموت کے نظر آنے سے پہلے پہلے، یہ جان کے حلق میں اٹک جانے سے پہلے پہلے اللہ کے لیے صدقہ کر لو، اور اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچا لو۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب کسی کی موت کا وقت قریب آئے گا، ذرہ برابر تاخیر ہو سکتی
نہیں، جب سامنے فرشتہ نظر آئے گا بندہ کہے گا یا اللہ وَلَن يُؤَخِّرَ اللہ، مجھے تھوڑی سی مہلت دے دے، فَأَصَّدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ، یا اللہ صدقہ بھی کروں گا، نیک بھی بن جاؤں گا، نمازی بھی بنوں گا، صوم و صلاۃ کی پابندی بھی کروں گا، یا اللہ میری شکل و شمال، میرا کردار، میرا مزاج، میری طبیعت، سب کچھ اللہ اور اس کے رسول کی حدیث اور سنت کے مطابق ہوگی۔ لیکن اللہ تعالیٰ فرمائیں گے وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا، اے میرے بندے تو جمعے میں سنا کرتا، تو دروس میں سنا کرتا، کبھی تو اپنی گاڑی کے اندر فکر آخرت کی تقریر لگا کے سنا کرتا، کبھی بیٹھے بیٹھے قرآن کا ترجمہ پڑھا کرتا، تیرے کانوں میں آواز آئی، تیری آنکھوں نے دیکھا، تیری زبان نے پڑھا، تیرے دل نے تصدیق کی، اور جس کی موت کا وقت آتا ہے دنیا کی کوئی طاقت اسے دور کر سکتی نہیں۔ سورہ الف لام میم سجدہ، اللہ تعالیٰ آیت 11 سے 14 تک فرماتے ہیں اے نبی اپنے امتیوں کو فرما دیجئے، جی یا اللہ کیا؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قُلْ يَتَوَفَّاكُمْ مَلَكُ الْمَوْتِ الَّذِي وُكِّلَ بِكُمْ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّكُمْ تُرْجَعُونَ وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الْمُجْرِمُونَ نَاكِسُو رُءُوسِهِمْ عِندَ رَبِّهِمْ رَبَّنَا أَبْصَرْنَا وَسَمِعْنَا فَارْجِعْنَا نَعْمَلْ صَالِحًا إِنَّا موقنون۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نبی فرما دیجئے، اور جب ملک الموت جو ان کی روح کو قبض کرنے کے لیے جس کو میں نے اختیار دیا ہے جب آئے گا، بندہ اپنی آنکھوں سے دیکھے گا، وہ کہے گا اے اٹھ جا اٹھ جا، اب تیری رب سے ملاقات کا وقت آ گیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نبی کاش تو اس وقت ان مجرموں کو دیکھے، ان گنہگاروں کو دیکھے جو کہتے تھے سوچیں گے، غور کریں گے، مشورہ کریں گے، اور جب اپنی آنکھوں سے ملک الموت کو دیکھیں گے کہیں گے ربنا ابصرنا وسمعنا، اور یا اللہ دیکھ لیا، یا اللہ یقین آ گیا، یا اللہ بھروسہ آ گیا، یا اللہ تیری ذات پہ، قرآن پہ علماء بتلاتے یقین آ گیا۔ اللہ فرمائیں گے چاہتا کیا ہے؟ فرجعنا نعمل صالحا انا موقنون، یا اللہ تو بڑا پیار کرنے والا، بڑی محبت کرنے والا، وہ 100 قتل کرنے والے کو تو نے معاف کر دیا، یا اللہ وہ میں نے علماء سے سنا بخاری میں ایک عورت ساری زندگی زنا کرنے والی اور تو نے اس کو معاف کر دیا، میں تیرا گناہگار بندہ تجھ سے یہ التجا کرتا ہوں فرجعنا نعمل صالحا انا موقنون، مجھے تھوڑی سی مہلت دے دے، دوبارہ توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ہاں جی کر دینا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ جی 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 الحمدللہ وقفا والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم الحمدللہ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ میرے محترم بھائیو، ہمارے ایک ساتھی بھائی یوسف، ان کی اہلیہ بیمار ہیں، مریض ہیں، دعا کریں اللہ تعالیٰ ان کی اہلیہ کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کو صحت عطا فرمائے، تندرستی عطا فرمائے۔ ہماری اس بہن سمیت جتنے بھی مسلمان مرد، عورتیں، بچے، بوڑھے گھر ہسپتال میں مریض ہیں، اللہ تمام کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ان بیماریوں کے سبب تمام مسلمانوں کے کبیرہ اور صغیرہ گناہ معاف فرمائے، آمین۔ بھائی محمد اختر، بھائی اصغر، بھائی افضل، بھائی دلاور، آپ کو پتہ ہے کہ ان کے والد گرامی بابا جی شفیع روپڑیا یہ اللہ تعالیٰ کو پیارے ہوئے فوت ہوئے۔ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ بزرگوں کی مغفرت فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کی قبر کو حد نظر تک وسیع و عریض فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمارے دوستوں بھائیوں کو صبر عطا فرمائے، اور صبر کا برابر صلہ ان کے والدین کو قبر میں عطا فرمائے، آمین۔ تو میرے محترم بھائیوں،
دوسرا اعلان ہے مسجد کے چندے کے حوالے سے بجلی کا بل بھی آیا ہے، تو تمام میرے ساتھی دل کھول کر مسجد کے ساتھ تعاون کریں تاکہ یہ جو بجلی کا بل ہے یہ بھی ادا ہو۔ اس کے علاوہ بھی جس طرح ہر جمعے الحمدللہ آپ ذوق اور شوق سے اللہ تعالیٰ کے گھر کے ساتھ اپنی آخرت کو سنوارنے کے لیے تعاون کرتے ہیں، آج بھی تعاون کیجئے۔ اللہ تعالیٰ تمام کی محبت چاہت قبول فرمائے، آمین۔ اوپر جگہ ہے، یہ ساتھی کھڑے ہیں، اوپر جگہ ہے حال میں یہ دروازہ۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم رب ارحمهما كما ربيانا صغيرا رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔